لگتا ہے حکومت سے پاس کھیل رہی ہے۔ 1977 میں سیاسی حالات اتنے کشیدہ نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ مذاکرات کے ذریعے حل نہ نکلا تو آئین بھی موجود ہے اور ہمارا فیصلہ بھی موجود ہے۔ کیا اعتماد کا ووٹ شہباز شریف کو توہین عدالت اور پھر اس کے نتیجے میں ممکنہ نااہلی سے انہیں بچا سکے گا؟ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج بڑی ڈیولپمنٹس کا دن تھا۔ پہلے تو سب کی نظریں سپریم کورٹ پر لگی ہوئی تھی کہ کیا سپریم کورٹ آج کوئی بڑا فیصلہ سنائے گی، اور دوسرا آج شہباز شریف کے اعتماد کے ووٹ کا دن تھا۔ تو قومی اسمبلی میں وزیر اعظم شہباز شریف کے اعتماد کے ووٹ لینے کے لیے ووٹنگ ہوئی، جس میں وزیر اعظم 180 ووٹ لے کر ایوان کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ شہباز شریف نے اعتماد کا ووٹ دینے پر تمام اراکین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی تحریک عدم اعتماد پر مجھے ناچیز کو ایک مرتبہ پھر عزت سے نوازا، 180 ووٹوں سے مجھے اعتماد کا ووٹ دلوایا۔ دوسری طرف ملک کی تمام اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرانے کے معاملے پر سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو خود اقدامات اٹھاتی، مذاکرات کرنے پر عدالت مجبور نہیں کر سکتی۔ اس دوران پیپلز پارٹی کی جانب سے وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ تمام حکومتی اتحادی جماعتیں پی ٹی آئی سے مذاکرات پر آمادہ ہے۔ سینٹ واحد ادارہ ہے جہاں تمام جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے۔ اور پھر شاہ محمود قریشی روسٹم پر آ گئے اور عدالت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ حکومت کے اصرار پر عدالت نے سیاسی اتفاق رائے کے لیے موقع دیا تھا۔ تمام جماعتوں کی سیاسی قیادت عدالت میں پیش ہوئی تھی۔ پی ڈی ایم میں آج بھی مذاکرات پر اتفاق رائے نہیں ہے۔ عدالتی حکم کو پی ٹی آئی نے سنجیدگی سے لیا۔ سپریم کورٹ کا 14 مئی کا فیصلہ حتمی ہے۔ عدالت نے قومی مفاد میں سیاسی جماعتوں کو موقع فراہم کیا اور کہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ حکومت نے نیک نیتی دکھانے کے لیے کیا اقدامات کیے۔ لگتا ہے حکومت سے پاس کھیل رہی ہے۔ آج توقع تھی کہ دونوں فریقین کی ملاقات ہوگی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کوشش ہوگی کہ دونوں کمیٹیوں کی آج پہلی ملاقات ہو جائے۔ 1977 میں سیاسی حالات اتنے کشیدہ نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مذاکرات تو پہلے ہی ہو جانے چاہیے تھے۔ عدالتی فیصلے، آئین اور قانون موجود ہیں۔ قومی مفادات آئین کے تحت کے لیے تحفظ کے لیے اتفاق نہ ہوا تو جیسا ہے ویسے ہی چلے گا۔ سیاستدانوں کو خود سے مسائل کا حل نکالنا چاہیے۔ مذاکرات کرنا سیاسی قیادت کا اختیار ہے، ورنہ سپریم کورٹ کا حکم موجود ہے۔ اگر مذاکرات کے ذریعے حل نہ نکلا تو آئین بھی موجود ہے اور ہمارا فیصلہ بھی موجود ہے۔ یعنی آلریڈی وہ فیصلہ دے چکے ہیں اور اس کا فیصلے کا نہ ہونا یعنی ظاہر سی بات ہے آئین شکنی، اور آئین شکنی کا ڈیفینیٹ کنٹیمپٹ، اور کنٹیمپٹ کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری معاملات کے اندر آرٹیکل 6 اور آرٹیکل 6 کا پریسیڈنٹ اب بن جانا چاہیے۔ اگر نہیں بنے گا تو آف کورس کوئی بھی آئین کو سنجیدہ نہیں لے گا۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف نے اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا اور سپریم کورٹ نے ایک بار پھر کوئی فیصلہ سنانے سے پہلے حکومت کو پی ٹی آئی سے مذاکرات کا مزید وقت دے دیا۔ اندر خانے بات یہ بھی ایک آپ کے سامنے موجود ہوگی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر کنسنسس ساری ہوں اور حکومت مان جائے اور وہ لچک دکھانے کے لیے تیار ہیں، انہوں نے اکتوبر تک کا بھی انتظار وہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر لچک دکھائی جائے لیکن سب کے سب آمادہ ہوں تو لیکن وہ مقابلے کے لیے ضرور تیار ہے اور ان کے گراؤنڈز بہت مضبوط ہیں اور ان کو اس پیشنس کا جو ہے وہ یقینی طور پر فائدہ ہی ہوگا۔ لیکن یہ سوال اب بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات نہیں ہوتے اور حکومت سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق پنجاب میں الیکشن نہیں کرواتی تو کیا اعتماد کا ووٹ شہباز شریف کو توہین عدالت اور پھر اس کے نتیجے میں ممکنہ نااہلی سے انہیں بچا سکے گا؟ اعتماد کا ووٹ ایک الگ چیز ہے جو پارلیمنٹ کی طرف سے وزیر اعظم کو دیا گیا، لیکن سپریم کورٹ کے حکم کی اپنی حیثیت ہے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال ابھی بھی صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ یہ مسئلہ سیاستدانوں کے درمیان مذاکرات سے حل ہو جائے۔ لیکن اگر معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر سپریم کورٹ کے پاس کیا آپشن رہ جائے گی؟ کیا وہ اپنے ہی فیصلے کو کالعدم قرار دے دیں گے یا معطل کر دیں گے؟ ایسا لگتا تو نہیں ہے۔ دوسری طرف چونکہ شہباز شریف نے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم دوسرا جنم لیا ہے تو ان کا اعتماد اور زوم بھی بڑی اونچائی پر ہے۔ وہ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے، تو کیا اب وہ مانیں گے؟ تو لگتا یہی ہے کہ سپریم کورٹ اور حکومت کے درمیان یہ پنگ پونگ کا کھیل چلتا رہے گا اور یہ پنگ پونگ کا جو کھیل ہے وہ مکمل ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن کنٹیمپٹ کے جو ارادے ہیں وہ بوجود کچھ مجھے اس پہ تحفظات آ گئے
مجھے نظر نہیں آ رہا، میرے خیال میں میری دور کی نظر کمزور ہو گئی ہے، لیکن میری دور کی نظر یہ بتا رہی ہے کہ کنٹیمپٹ نہیں لگے گی. اور کنٹیمپٹ نہیں لگے گی کا مطلب یہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہے وہ اپنا ٹائم پورا کریں گے اور چلے جائیں گے. میری امید تھی کہ وہ کنٹیمپٹ لگاتے، لیکن کنٹیمپٹ نہیں لگے گی. اب کنٹیمپٹ نہیں لگے گی تو نومبر تک بھی الیکشن نہیں ہوں گے، اور پھر نومبر گزر گیا تو دسمبر بھی گزر جائے گا، دسمبر گزر گیا تو اگلا سال آ جائے گا. اگلا سال کے اندر الیکشن کی کیا معاملات بنیں گے، پھر سارا کا سارا مشینری، سارا کا سارا سسٹم، سارا کا سارا سیٹ اپ، اور اس دوران تک کیا کیا گیم ہوں گی وہ دیکھنا ہوگا. اب ایک کہتے ہیں آپ خدائی فیصلہ، اور ایک ہوتا ہے دنیا کا فیصلہ. اب دنیا کے اندر جو ہے وہ خدائی فیصلوں میں بعض اوقات معاملات اللہ سبحان اللہ جو ہے وہ دنیا پہ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے اعمالکم و اموالکم، جیسے لوگ ہوں گے ویسے ہی حکمران ہوں گے، اور آپ کے جیسے حکمران ہیں جیسے آپ ہوں گے ویسے آپ کے حکمران ہوں گے. اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کے حکمران کون ہوں گے. تو اس کے اوپر میں خدائی فیصلے پہ تو نہیں بات کر سکتا، لیکن یہاں کی کیلکولیشن میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ وزیر اعظم نااہل نہیں ہوئے، اور وزیر اعظم کو نااہل یوسف رضا گیلانی ہوتے ہیں، شہباز شریف نہیں ہوتے. وجوہات کو دیکھ لیں، اس وقت کا کیا معاملہ جات تھے اور اب کیا معاملہ جات ہیں، آپ کو رزلٹ نکالنے میں آسانی ہوگی.